की कौमी असम्बली के इजलास में ख्वाजा आसिफ की पीटीआई की शेर मजारी को ट्रैक्टर ट्रॉली कहने पर खूब हंगामा खड़ा हो गया। ख्वाजा आसिफ तकरीर के लिए खड़े हुए तो शेर मजारी ने शोर मचाया, जिस पर ख्वाजा आसिफ कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने स्पीकर से मुखातिब होकर कहा कि इस ट्रैक्टर ट्रॉली को तो चुप करवाया जाए, जिस पर शेर मजारी आपदीदा हो गई और असम्बली से बाहर चली गई। ची न्यूज से बातचीत करते हुए ख्वाजा आसिफ साहब को उन्होंने कहा कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। और तो और पीटीआई के तर्जुमान नईमुल हक ने इस बयान के बाद ख्वाजा आसिफ को उल्टा लटका देने का मशवरा भी दे दिया। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ कराते चले। डॉक्टर राशिद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज में, पीटीआई से ताल्लुक रखती हैं। शैला रजा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रही हैं। अली रजा आब्दी साहब एमक्यूएम से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब फोन पर मौजूद है हमारे साथ पीएमएलएन से। इनका माजूद के साथ उज़्मा बुखारी साहिबा पहले हमें ज्वाइन कर रही हैं पीएमएलएन से। सबसे पहले उज़्मा बुखारी साहिबा आप ही के पास मैं यकीनन आना चाहूंगी। आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं, वाटर पावर को वो देखते हैं और ये कोई पहला वाकया नहीं है। आज तो मतलब हद ही हो गई ना कि उन्होंने खवातीन को इस तरीके से निशाना बनाया कि घर इनसे संभाला नहीं जाता। और शेरी मजारी साहिबा को तो जो कहा वो आपने बिल्कुल जान लिया। क्या पार्टी की जानिब से कोई पूछगिछ नहीं की जाती, क्योंकि कोई पहला वाकया तो नहीं है, कंडेम नहीं किया जाता इसको, उनको समझाया नहीं जाता, या फिर आप लोग डिफेंड करेंगे इसको? जी शुक्रिया। देखिए, पहले तो मैं ये बात जरूर कहना चाहती हूँ कि ये कोई पहला वाकया अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। हम तो जब पहली दफा 2002 में असेंबली में आए थे, हमें तो तब स्वीटिश भी कहा गया, आज तक जो है वो खराती सीटों में भी कहा जाता रहा, और हमने ये सब सुन के हमने जो है वो स्ट्रगल भी की और यहाँ तक आज पहुंचे हैं कि खवातीन जो है वो मौजूद है। लेकिन ये जो शेरी मजारी साहब का केस है, ये थोड़ा इसलिए मुझे नहीं कह रही माजूद, आपकी बात से जो मुझे बात समझ आई ना वो शायद ये है कि इस रिवायत को फिर बरकरार रहना चाहिए। आपको स्वीडिश कहा तो फिर अब आप ट्रैक्टर ट्रॉली कहने के भी मजाज हैं, आपको इस चीज का राइट है कि आप कुछ भी कहेंगे। ये रिवायत खत्म होनी चाहिए थी ना, उनकी तरफ से हो जाती। देखिए, जो मुझे कहना है वो मुझे आप कहने देंगी तो आप मतलब खुद खर्च नहीं कर सकती ना। मैंने बात अभी पूरी की नहीं। मेरी गुजारिश ये है कि असेंबली के अंदर जब एक दूसरे को जब आप बात करने का मौका देते हैं, फिर दूसरे को बात सुनने का हौसला भी होना चाहिए। क्या क्या नहीं कहा जाता रहा हमें कंटेनर पे खड़े होकर। इवन प्राइम मिनिस्टर साहब की जो बेटी, उनकी जो बेगम साहबा है, उनके बारे में भी मतलब, और सोशल मीडिया पे क्या वगात नहीं बकी जाती हैं वो सबके सामने है। लेकिन ये जो आज हुआ, मैं समझती हूँ कि ये रिएक्शन हुआ, चूंकि जब हम उनकी पूरी तकरीरें गालियों समेत सुन लेते हैं तो इनको चाहिए कि हौसले से हमारी बात भी सुन लिया करें। उसके ऊपर शेरी मजारी साहब का ये ट्रैक रिकॉर्ड है, आप निकलवा के देख लीजिए। जब भी जो बंदा खड़ा होगा वो उसको टॉन्ट भी मारेंगी, वो उल्टे सीधे जुमले भी कहेंगी, और बाज़ औक़ात शेरी मजारी साहिबा के अपने जुमले बहुत अजीबो गरीब होते हैं जो खातून को देख इस तरह के होते हैं, इसलिए जो कहा गया वो ठीक था। आप तो डिफेंड करने की कोशिश कर रही हैं ख्वाजा आसिफ साहब को। जी, मैं कोशिश नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि एक दूसरे की इज्जत दोनों को करनी चाहिए। लेकिन एक तरफ से अगर ऐसी बात आएगी तो रिएक्शन आना तो नेचुरल होता है, लेकिन ये ना होता तो बेहतर होता। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, काफी एहतजाज आपकी पार्टी की जानिब से भी किया गया, और जैसे कि उज़्मा बुखारी साहिबा ने भी कहा कि कंटेनर्स पर चढ़कर क्या क्या नहीं बोला गया, बिल्कुल किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आज जो कौमी असम्बली में हुआ है उसको आप लोग क्या करने जा रहे हैं इस हवाले से? देखिए आशा, मेरा ख्याल है पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहाँ एक खास किस्म की तहजीब जरूर होनी चाहिए, और ये आप पाकिस्तान के अंदर ये एक रिफ्लेक्शन है आप किस तरह बिहेव करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, मुझे तो उज़्मा से बड़ा अफसोस हुआ कि अगर आपको अपने बारे में जब इस तरह की बातें की जाती थी आपको बुरा लगा, तो आज एक खातून के सिर्फ क्योंकि वो तहरीके इंसाफ की है इसलिए आप उसके लिए दो लफ्ज जो हैं वो डिफेंस के बोलने को तैयार नहीं है। कितने अफसोस से कहना पड़ता है, अगर खवातीन के बारे में इस तरह की बात की जाए असेंबली के अंदर तो बहुत ही शर्म की बात है, और ख्वाजा आसिफ साहब को शर्म आनी चाहिए। उनको वो वाली बातें बजाय लोगों को कहने की शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए कि इस तरह की बातें करते हैं। क्योंकि जब आप इस तरह की एक शुरू कर देंगे एक तरीका असेंबली में, तो फिर दोनों तरफ से इस तरह की बदतमीजियां होंगी, वो अच्छे लगते हैं। और ये हुकूमत में होते हुए, और मुझे अफसोस है यार सादिक साहब पे है कि इन्होंने ये रिमार्क जो उन्होंने दिया
اس کے اوپر ان کو روکا کیوں نہیں گیا, اس بات کو انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ دس ول بی ایکسپانڈ. یہ دیز تھنگز ہیو ٹو بی ٹیکن اپ بائی دی اسپیکر آف دا اسمبلی. اس کا مطلب ہے اسپیکر جو ہے وہ تو نیوٹرل نہیں ہے. لیکن میں تو ایز اے خاتون, ایز اے وومن, نہ میں کبھی کوئی بات ایسی اپریشیٹ کرتی ہوں, نہ ہم نے کبھی کوئی ایسی بات خواتین کے بارے میں کہی ہے, اور نہ ہی ہم پسند کرتے ہیں کہ خواتین کے بارے میں ایسی باتیں کی جائیں. اور میرا خیال ہے بطور خاتون ہونا اس وقت صرف اور صرف جسٹ بیکاز کہ جی وہ کیونکہ نون لیگ کی ہیں اور ان کو خواجہ آصف صاحب کا اسٹانس جو ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے, اس لیے وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ان کو ایسے تو ریئیکشنز ایکسپیکٹ کرنے چاہیے. ریئیکشن تو ہر قسم کے ہوتے ہیں اور وی آر آلسو کیپیبل آف سچ ریئیکشنز, لیکن بجائے اس چیز کو کنڈیم کرنا اور آئندہ ایسی باتیں نہ دہرائی جائیں, آپ یہ بات کر کے اس چیز کو انکریج کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اس لیے میری طرف سے تو دیر سویئر کنڈیمنیشن. میرا خیال ہے اس سے شرم کی بات اور نہیں ہو سکتی کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے ایک منسٹر صاحب یہ لفظ استعمال کریں. ان کے یہی کہا جا سکتا ہے شاید ان کے گھر میں کوئی ماں بہنیں ہیں نہیں جن کے بارے میں آپ کھڑے ہو کے اسمبلی کے اندر آپ کے پارلیمنٹیرینز کے بارے میں آپ اس طرح کی لفظ استعمال کریں. جی عظمیٰ بولیے گا. میں چاہ رہی تھی کہ اس بات کو ہم جو ہے وہ بہتر طریقے سے بات کر سکتے. مجھے بڑا احترام ہے یاسمین راشد صاحبہ کا, بڑی اچھی باتیں کی انہوں نے. کاش یہ باتیں جو ہے وہ جب ہمارے بارے میں محمود رشید صاحب یا اسلم اقبال یا باقی لوگ جو ہیں جو ہمارے بارے میں اسمبلی میں کھڑے ہو کر ہی اتنی گندی گھٹیا زبان بولتے ہیں تب تو کوئی خیال نہیں آتا. ایون ٹی وی ٹاک شوز کے اندر محمود رشید صاحب تو 3-4 دفعہ اتنی غلط لینگویج بول چکے ہیں کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. مطلب اپنی دفعہ آپ لوگ مظلوم بن جائیے. اس کو فلرش پی ٹی آئی نے کیا ہے, بدتمیزی کے کلچر کو. بدتمیزی ان کا ٹریڈ مارک ہے پی ٹی آئی کا, اور اس ٹریڈ مارک کی وجہ سے منسٹر ہیں واٹر اینڈ پاور, وہ دیکھ رہے اتنے سینئر منسٹر ہیں, بہت سیریس ان کی جاب ہے, اور اس طرح کی باتیں پہلی دفعہ نہیں ہوئی کہ ان کی طرف سے سامنے آئے. علی رضا عابدی صاحب آپ بھی ایم این اے ہیں, قومی اسمبلی میں موجود ہوتے ہیں. عائشہ میں صرف ایک لائن کہہ دوں کہ بالکل ٹھیک ہے وہ ذمہ دار آدمی ہے وہ, لیکن جب وہ بات کرنے کے لیے کھڑے ہو تو کیا ان کو پارلیمنٹ میں جب بھی تہذیب بتا رہی تھی یاسمین راشد صاحبہ, کیا پارلیمنٹ میں جب وہ بات کرنے کے لیے کھڑے ہو ان کو الٹے سیدھے جملے کیسے جائے, ان پہ بدتمیزی کی جائے, تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ پھر یہ ہوگا نا بچور ہے. دونوں طرف سے نہیں ہونا چاہیے, دونوں طرف سے نہیں ہونا چاہیے. شیریں مزاری صاحبہ کے اوپر تو کوئی رولز آف پروسیجر لاگو نہیں ہوتا. آپ پہ بھی کوئی نہیں ہوتا, آپ کے اوپر بھی کوئی نہیں ہوتا, ہوگا. پھر یہ تو آپ کے اوپر بھی کوئی نہیں ہوتا. میں نے آپ کو بھی کمی سے بات کریں گے, جب آپ خواتین کی طرح بہیو نہیں کریں گے, آپ کو عزت کا احساس ہی نہیں ہوگا, تو پھر آپ کو یہ ایکسپیکٹ کرنا پڑے گا. پھر یہ لوگوں کو موقع مل جاتا ہے تو ہوتا ہے. اور یہ جو ہے نا, مطلب یہ مجھے ہمیں تمیز سکھانے سے پہلے کاش یہ اپنے گھر میں شروع کی ہوتی. ان کے تو ہر جلسے میں ہر جگہ پر بدتمیزی ہوتی ہے. یہ تو اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑتے. ہم تو بات کی بات ہے بھائی, شیریں مزاری کی بیٹی کو ہی پہلی دفعہ جلسے کے بعد جو ہے بدتمیزی کا نشانہ بنایا گیا. بالکل, تو یہ میرے ساتھ تو نہیں ہوا, یہ ان کا کلچر ہے. اب یہ جو کلچر ہے وہ یہ ڈاکٹر موجود ہیں, ان کی بھی رائے میں بالکل لینا چاہوں گی. واپس آپ کے پاس آتی ہوں ان کے بعد. علی رضا عابدی صاحب آپ بھی ایم این اے ہیں, قومی اسمبلی میں موجود ہوتے ہیں, کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اور خاص طور پر ایم کیو ایم کا کیا اسٹانس ہے اس ساری صورتحال کے اوپر, اور پرسنلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب اس طرح کی گفتگو پارلیمنٹ میں ہوتی ہے تو کیا امیج بنتا ہے؟ بہت شکریہ عائشہ. دیکھیں, ہم نے ہمیشہ وومن امپاورمنٹ کا اور ان کی عزت اور بقا کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے. اور اسمبلی میں بھی آئی ایم سرپرائزڈ کہ جب میں بھی 2013 میں پہلی دفعہ گیا تو اس کے بعد کبھی اپوزیشن کی سائڈ سے یا پھر کبھی ٹریجری بینچز سے جب بھی خواتین اٹھ کے بات کر رہی ہوتی تھیں, ان میں سے اگر کسی نے کوئی تھوڑی سی سخت بات کر لی ہوتی تھی تو دوسری طرف سے آوازیں کسی جاتی تھیں. یہ تو خواجہ آصف صاحب کی اپ برنگنگ, ان کا بیک گراؤنڈ, ان کا کلچر, ان کا تہذیب, طریقے یہ سامنے آئے ہیں آج, جو کہ اسمبلی پہ انہوں نے محترمہ شیریں مزاری کو اس طرح کے لفظوں سے پکارا. لیکن یہ بڑا کنٹینیوسلی چل رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک طرف سے نہیں, دونوں طرف سے ہوتا ہے. انہوں نے صحیح کہا کہ جی جب کنٹینر کی چھت پہ کھڑے ہوئے تھے تو اس وقت جو زبان استعمال کی گئی تھی وہ بھی سب کے سامنے تھی, لیکن فلور آف دا ہاؤس خواجہ آصف صاحب نے جو زبان استعمال کی ہے وہ ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا کسی بھی اتنی امپورٹنٹ پوزیشن پہ اگر کوئی ریپرزینٹیٹو ہو کسی پارٹی کا اور وہ اس طرح کی لفظ اور الفاظ کسے کسی خاتون کے بارے میں, دیٹ از ہائیلی کنڈیمنیبل. اور ان کو صحیح بات ہے, اس پہ شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے اس طرح کے لفظ بولے ہیں.
تو اس سے ظاہر ہے ایک پارٹی پہ بھی اس کی بھی ریفلیکشن آتی ہے, ایک ووٹ بیس کی بھی ریفلیکشن آتی ہے, اپنی اپ برنگنگ کی بھی ریفلیکشن آتی ہے کہ کس طرح کا شخص ہم نے اسمبلی میں بھیجا ہوا ہے جو کہ اس طرح کے موقعوں پہ کس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمیشہ ایک وتیرہ ہے ان کا نون لیگ کا ٹو بیکم rather than acknowledging their fault, بجائے یہ کہ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے, یعنی مجھے افسوس بار بار اس بات پہ ہو رہا ہے کہ خاتون ہونے کے باوجود عظما نے جس طریقے سے ابھی بات کی اور ڈیفینڈ کر رہی ہیں کہ جی خواجہ آصف صاحب نے یہ بات کی, میرا خیال ہے کوئی پڑھا لکھا انسان ہو یا کوئی بھی خاندانی بندہ ہو وہ کبھی اس بات کو اپریشیٹ نہیں کرے گا. اور میں یقین سے بتاتی ہوں کہ کبھی خواتین کے بارے میں کبھی بری لینگویج نہیں استعمال کی. یہ جو مرضی شور مچاتے رہے, لینگویج اباؤٹ ادر لیڈرز, مرد ایک دوسرے کے اوپر جو بات کرتے ہیں وہ علیحدہ بات ہے, خواتین کے بارے میں کبھی ایسی بات نہیں کہی گئی. اگر اور سب سے بڑی بات ہے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر, آپ خود ایک پارلیمنٹیرین ہونے کے ناطے آپ سوچتی ہیں کہ یہ وہ فلور ہے جہاں اس طرح کی زبان استعمال کی جائے اور پھر یہ گورنمنٹ کے لوگ استعمال کر رہے ہیں, ایک منسٹر جو رسپانسبل ہے. میرا خیال ہے یہ وقت آتا ہے کہ کبھی کبھی انسان اپنی پارٹی کی لائلٹی سے باہر بھی سوچے اور دیکھے کہ آپ چاہتے کیا ہیں, کہ خواتین کی عزت کی جائے یا خواتین کی عزت نہ کی جائے. میں تو یہ سمپل سوال پوچھ رہی ہوں. اگر آپ کا منسٹر نہیں عزت کرنا جانتا تو پھر ہمارے پاس سارا حق ہے کہ ہم اس کو کنڈیم کریں. کس طرح کی بات ہے, آپ یعنی اس کو کنڈیم کرتے ہیں.